بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں ثانیہ نشتر آپ کو اور آپ کے اساس کی ٹیم، سیکٹری یوسف خان، آپ سب کو میں خراج تحسین آج پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو ورلڈ بینک کی اس وقت آپ کو ایک اعزاز دیا گیا کہ دنیا کے اندر اساس پروگرام چوتھا سب سے کامیاب پروگرام سمجھا گیا کہ کووڈ کے دوران جو سیفٹی نیٹ پرووائڈ کیا گیا، جو دیا گیا اس متاثر طبقے کو۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ کورونا کے اندر جو سب سے لوگ متاثر ہوئے وہ چاہے امیر ملک تھے چاہے غریب ملک تھے، جو غریب تھے امیر اور غریب ملکوں میں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ دنیا میں جو غربت ہے وہ اس ایک سال کے اندر مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ یہ جو کرونا کے دوران جو لاک ڈاؤن لگائے گئے، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ جب اکانومیز بند کی گئی تو جو طبقہ سب سے زیادہ کمزور تھا، دہاڑی دار تھے، جو ہر روز پیسہ کماتے تھے تو بچوں کو کھلاتے تھے اپنے خاندان کو، یا جو ہفتے کی کمائی کر کے بچوں کو کھلاتے تھے، تو جب اکانومی بند ہوئی، جب ملک بند کیے گئے لاک ڈاؤن میں، تو ان کو یہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور دنیا میں ساری دنیا میں غربت بڑھی۔ تو اس وقت جو جن ممالک نے جلدی اور سب سے تیزی سے اور شفافیت سے یہ متاثر طبقے کی مدد کی، اس میں ورلڈ بینک کے مطابق چوتھے نمبر پر پاکستان کا اساس پروگرام تھا۔ تو میں آج آپ کو پھر سے اس کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اگر وہ جس تیزی سے آپ پروگرام نہ کرتے اساس کا، تو آج اور بھی بہت بڑی مشکلات ہمارے کمزور طبقے کو گزارنی پڑنی تھی۔ ویسے بھی 25% ہماری جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہم نے جلدی اور آپ نے جو اور پھر شفافیت سے، کیونکہ وہ بڑا کسی نے یہ نہیں کہا آج تک کہ کسی کو سیاسی بنیاد پہ یا فائدہ پہنچایا ہو یا نقصان پہنچایا ہو، یہ کسی کی طرف سے کمپلین اس لیے نہیں آیا کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور بہترین طریقے سے سب مستحق لوگوں کو امداد کی گئی۔ اب یہ جو آج آپ نے پروگرام لانچ کیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی دو وجہ سے اہمیت ہے۔ ایک تو دنیا میں یہ ایک چیز ثابت ہو گئی کہ جب بینکنگ سسٹم کے اندر لوگ آتے ہیں تو وہ بینکنگ سسٹم کے اندر جیسے جیسے وہ رجسٹر ہوتے ہیں اس ملک میں غربت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا جو پہلو وہ یہ ہے کہ جب خواتین کی مدد کی جاتی ہے، جب ان کو آپ روزگار دیتے ہیں یا ان کو جو اس کا جو لفظ ہے فائنینشیل انکلوژن، ان کو بھی آپ لے کے آتے ہیں فائنینشیل سسٹم کے اندر، تو وہ اس سے سب سے تیزی سے غربت کم ہوتی ہے۔ اور یہ اس کی جو ثانیہ نے بتایا بھی کہ اور ملکوں کے اندر بھی، نائجر میں اور کینیا میں اور بنگلہ دیش میں، یہ سب ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں کہ جب ان کی مدد کریں، آپ خواتین کو مین سٹریم میں لے کے آئیں، ان کو یہ جو آج موبائل والیٹ، یعنی ان کو بھی بینکنگ سسٹم کے اندر لے کے آئیں، تو وہ پھر ان کو اب کنٹرول آ جاتا ہے اپنی زندگی پہ، وہ پیسے بچا سکتی ہیں، وہ پھر اور بزنس شروع کر سکتی ہیں، اور جو ہم اساس پروگرام کے ذریعے ان کی ڈائریکٹ امداد کرتے ہیں تو اس کو وہ پھر بہتر استعمال کر سکتی ہیں۔ اور یہ جو آج آپ نے لانچ کیا، انشاءاللہ جس طرح باقی آپ کے پروگرامز ماشاءاللہ ٹھیک چل رہے ہیں، اچھا چل رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، جو بڑی دیر پلاننگ 2 سال تو پلاننگ میں لگی تھی، تو اب وہ زمین پہ وہ امپلیمنٹیشن پہ پروگرام آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو آج ہم نے لانچ کیا ہے یہ
फाइनेंशियल बचत अकाउंट, इंशाल्लाह इसका भी ये भी कामयाब होगा। मैं क्वीन मैक्सिमा का नॉर्वेजियन एम्बेसडर, उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने ख़ास पाकिस्तान आई और उन्होंने इस चीज़ में हमारी मदद भी की और इसको प्रमोट भी किया, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि कोई भी मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता जब तक वो तबका जो पीछे रह गया है, जो कमज़ोर तबका है, जब तक वो उनको नजरअंदाज करता रहता है वो ऊपर नहीं आ सकता। कभी भी कोई मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बना जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और समुंदर हो गरीब लोगों का। वो कभी भी मुल्क अजीम मुल्क नहीं बन सकता। और हमारा जो